بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدکم وایایا فارہبون. اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. کیا نعمت عطا کی تھی؟ نبوت، رہنمائی کا منصب، ہدایت کا منصب، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جو بنی اسرائیل کے پاس تھا. تمام نبی بنی اسرائیل سے آئے. 10 نبیوں کے علاوہ جتنے بڑے نبیوں کے نام آتے ہیں ان میں سے 10 نبی ایسے ہیں جو بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، باقی تمام کے تمام بنی اسرائیل میں سے تھے. ان 10 نبیوں میں سے ایک خود یعقوب علیہ السلام ہے جو بنی اسرائیل ان کی اولاد کو کہا جاتا ہے. پھر ان کے والد اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے یعنی یعقوب علیہ السلام کے تایا ہوئے نا کون، حضرت اسماعیل علیہ السلام. اس طرح جو ان کے لوط علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. تو یہ اس کے پیچھے جو نبی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے تھے ان میں حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ظاہر اسماعیل علیہ السلام کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے نہیں کہا جاتا. تو کل 10 نبی بنتے ہیں، باقی تمام نبیوں کا سلسلہ یعنی بنی اسرائیل سے ہی جا کر ملتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے تم کو اتنی نعمت عطا کی تھی تو جو تم سے میرا معاہدہ تھا کیا تھا کہ تم میری اطاعت کرو گے، میرا کہنا مانو گے، میری فرمانبرداری کرو گے، میری دعوت لوگوں تک پہنچاؤ گے، تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں بھی تم پر اپنی نعمتیں تمام کیے رہا تھا اور اب بھی پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھے سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ. یہ اس کتاب کی یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ. تھوڑی قیمت پر میری آیات کو بیچ نہ ڈالو. سیدھی سی بات ہے کہ جو کچھ بھی اس کتاب کے اندر موجود تھا وہ اس کے احکامات، یعنی تورات کے احکامات اور قرآن کے احکامات میں اصولی طور پر کوئی بھی فرق نہیں تھا کہ کوئی احکام ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور تم اس بات سے بچو، اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. سچی بات یہ ہے کہ کیونکہ اہل عرب یعنی جو مدینے کے اور مکے کے لوگ تھے، یہ عموماً مدینے کے خاص طور سے بہت زیادہ ناخواندہ تھے، یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے. اور اس کے مقابلے میں وہ جو یہودیوں کی بستیوں میں بڑے بڑے عالم پائے جاتے تھے، ان کی شہرت پوری دنیا میں مشہور تھی اس وقت کی بھی. تو خود بخود کچھ انہوں نے اپنی شان و شوکت بھی اس طرح بنائی ہوئی تھی، اپنا روب بھی اس طرح رکھا ہوا تھا کہ وہ کوئی بہت عالم فاضل چیزیں، اور باقی جو دنیا کے ان کے مقابلے میں دوسری قوم میں وہ شاید کسی قابل نہیں ہیں. تو یہ ان کی بستیوں میں جایا کرتے تھے. ارد گرد یہودیوں کے قبائل آباد تھے، بڑی شاندار قبائل تھے. ان کا انداز سے بے انتہا مروب. تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم اس وقت کہنا تو نہیں چاہتی، جیسے ہم اس وقت یورپ اور انگریز سے بے تحاشا مروب ہیں. ان کے لباس، رہن سہن، بولنا، گفتگو، ہمیں لگتا ہے ان کی یونیورسٹیاں ہی قابل ہیں، ان کے افراد ہی قابل ہیں، ان کی زبانی کسی قابل ہے، اور ہمیں تو شاید کچھ بھی نہیں آتا. بس وہی بالکل ایسے ہی مروبیت کا سلسلہ وہاں بھی تھا. تو جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے دعوت دی اور نبوت کا اپنا اعلان کیا، تو قدرتی بات ہے خود تو وہاں کے لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو انہیں لگتا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو خود پڑھے لکھے عالم لوگ ہیں اور خود یہ نبوت کے سلسلے سے موجود ہیں. تو یہ خود جا کر پوچھتے تھے ان سے کہ آپ کے کیا رائے ہے کہ جو ہمارے یہ صاحب آئے ہیں، ہمارے یہ دعوت دے رہے ہیں یہ نبوت کا، تو یہ جو ہے یہ صحیح ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا، ان علماء نے وہ منع تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن کبھی صحیح بات انہوں نے لوگوں کو نہیں بتائی. اور جو بھی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ حالانکہ اس دعوت میں اور تورات کی دعوت میں کوئی بھی ایسا اصول نہیں تھا، کوئی اخلاقی اصول نہیں تھا، کوئی دینی اصول نہیں تھا
جو تورات سے ٹکراتا ہو، لیکن وہ صاف صاف سقط کو ماننے کو بھی تیار نہیں تھے، اور وہ کہیں تو کیا لوگوں کے ذہن میں وہی سوالات ڈالا کرتے تھے کہ اچھا یہ سوال پوچھ کر آؤ، اچھا یہ سوال پوچھ کر آؤ، اچھا یہ جو مچھر سے کے بارے میں جو ہے نا ذرا پوچھ کر آؤ کہ یہ مچھر کے بارے میں، اتنے چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بارے میں کیا بات ہے. اس طرح جتنے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا وہ پوچھا ہی وہ کرتے تھے، کنفیوژن بھی پیدا کرتے تھے. ایسے ایک سوال ایک مرتبہ ان کا اچھا پوچھو اپنے نبی سے، پوچھو یہ کیا بات ہے جس کو ہم مارے وہ تو حلال ہو گیا، ظاہر بات ہے ذبح کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، شکار کرتے ہیں، اور جس کو اللہ مارے نہیں تو وہ حرام ہو گیا. تو اس طرح کے سوالات بھی وہ وہی مجایا کرتے تھے. پھر آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. دیکھو نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں جو بھی دین اسلام آیا اس کا وہ اہم ترین رکن تھا. اور یہ انبیاء علیہ السلام نے جو اسرائیل کے انبیاء تھے انہوں نے یہودیوں کو بھی اسی بات کی تعلیم دی تھی، اور مگر یہودی جو تھے اس وقت کے ان سے غافل ہو چکے تھے. نماز باجماعت کا انتظام ان کے یہاں سے منتشر ہو چکا تھا، بلکہ درہم برہم ہو چکا تھا، اور قوم کی اکثریت نماز چھوڑ چکی تھی. ہم تو خیر اب یہ ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اپنا آئینہ تو خود ہی لگاتے جائیے کہ ہم بھی، کہ ہمارے رنگ کیا ہے اور ہمارے انداز کیا ہے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ سچی بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا ان کی بڑے بڑے حلیے بڑے پیارے پیارے تھے، اور خود اپنا ماحول اور انداز وہ بنا کے رکھتے تھے، روپ بنا کے رکھتے تھے کہ وہ کوئی بہت بڑے عالم ہیں، اور عوام الناس کو ان کے قریب شاید جانے کی اجازت نہیں ہے، اور لوگوں کو وہ فتوے دیا کرتے تھے، نیکی تعلیم دیا کرتے تھے، اصول بتایا کرتے تھے. اچھا میں کیونکہ بار بار انہی کے بارے میں بات کر رہی ہوں اور ابھی سلسلہ وار چلے گا، اس لیے شاید بہت زیادہ رک کے اپنے بارے میں بات نہ کروں، لیکن آپ خود اور میں خود دیکھتے چلیں. کیا ایسا لگتا ہے جب ہم ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ رنگ ڈھنگ ہمارے ہی سے ہیں، اللہ معاف کرے ہمیں. بہرحال اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہو. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. تم نماز اور صبر سے مدد لو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ بڑا سخت مشکل کام ہے مگر ان فرمانداروں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. دیکھیں دو چیزوں کو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں چلنا ہے، نماز اور اللہ کے دین کی اطاعت کرنی ہے، اور دوسرا راستہ چھوڑنا ہے، اور یہ مشکل کام ہے. اور یہ مشکل کام ہے تو دو چیزوں سے مدد لینے کے لیے کہا ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز اور صبر سے. صبر کا جو لغوی معنی ہے اس کے ہے روکنے کے، باندھنے کے مراد ہے، یعنی ہمارے ارادے کے اندر وہ مضبوطی آ جائے، وہ عزم آ جائے، ہمارے ارادے کے اوپر پختگی آ جائے کہ جو ہم اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کر لیں، اپنے دل میں اٹھنے والے، ہم اپنے دل پہ خود قابو رکھیں، نہ کہ ہمارا دل ہم پر قابو پا لے. یعنی سچی بات ہے کہ دل تو ایسا ہی چاہتا ہے، ہر ایک کا اکساتا ہی ہے نا. وما علیہ کیا تھا انہوں نے سوری کہ وما ابرئ لنفسی. میں اپنے نفس کی کوئی برات نہیں کر رہا. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ نفس تو برائیوں پر اکسایا ہی کرتا ہے، اللہ خاص رحمت کرتا ہے. اللہ کہ وہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز کہہ کے کھڑا ہوتا ہے، اور جب نماز حی علی الفلاح حی علی الصلاح کے جواب میں جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے تو مشکل ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کی دعوت جن کے اوپر اثر نہیں کرتی، تو نماز کی پکار ان کے اوپر کیا اثر کرے گی. نماز مگر وہ لوگ جو اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، ان کے لیے نماز مشکل کام، پڑھنا مشکل کام نہیں ہوتا بلکہ نماز کو چھوڑ دینا مشکل کام ہوتا ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نماز جو تمہیں بے حیائی سے نہ روک دے، وہ نماز جو تمہیں منکرات سے نہ روک دے، وہ نماز نہیں ہے. تو ہمیں دیکھنا. اچھا ایک اور حدیث سے نماز جنت کی کنجی ہے. تو میں بس چھوٹی سی مثال دے کے بات کو اپنے آگے بڑھانا چاہتی ہوں. دیکھیں کنجی آپ کے پاس بہت ساری کنجیاں ہوں گی، ہیں نا، چابیاں کی جس کو کہتے ہیں آپ، بہت ساری ہیں، بہت سارا ڈھیر ہے.
مگر آپ خود ایمانداری سے بتائیے کیا ہر چابی ہر تالے میں لگ جاتی ہے؟ نہیں. جس کمرے کا جس گھر کا جو تالا ہوتا ہے اس کی ایک چابی ہوتی ہے. جب تک وہ چابی خود اوریجنل چابی ہمیں نہ ملے تو چابیوں کا بہت بڑا ڈھیر بھی تالا کھول نہیں سکتا. ایک بات. دوسری بات، خود چابی ہو لیکن وہ چابی ٹیڑھی ہو جائے، وہ چابی کہیں سے ٹوٹ جائے، وہ چابی کہیں سے کمزور پڑ جائے تو بھی اکثر وہ تالا نہیں کھول پاتی. تو نماز جنت کی کنجی ہے. ہمارے اور آپ کے لیے بنی اسرائیلی کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی اللہ نے نماز اور صبر سے مدد لینے کا. یقیناً امت مسلمہ کے لیے بھی نماز اور صبر ہی دو مددگار چیزیں ہیں. تو ہم یہ دیکھیں تو صحیح کہ میری کنجی کیسی ہے، وہ اسی تالے کی ہے کہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس کنجی کے اپنے اندر کتنی خرابیاں تو کوئی واقع نہیں ہو گئی ہے. چلیں انشاءاللہ ہم کل آگے اس کو بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھیں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے، بلکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ ابھی ہی آپ کو دوسری کلاس بھی، اگر تلاوت میرے خیال سے ہے ٹائم ہمارے پاس تو آپ تلاوت سن لیجئے، پھر ہم انشاءاللہ ایک اور جو ان کا ایک سیشن ہے ایک اور ہم اس کو ہم انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں. اللہ میاں ہمارے کام میں آسانی دے. چلیں، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.